نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وليصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ وینسڈے کو ہوئی، اور اسی دن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے جو ہے وہ نکلے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ نے مسجد میں کچھ لوگوں کو جو ہے باقاعدہ پوائنٹ کیا ہوا تھا، وہ مقرر تھے کہ صفوں کو جو ہے وہ پہلے درست کیا کرتے تھے۔ ابھی چونکہ امام بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ہی وہ لوگ جو باقاعدہ جن کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ باقاعدہ صفوں کو درست کروایا کرتے تھے اور صفیں درست ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب آپ تشریف لاتے تو پھر اگر باجماعت جب نماز کھڑی ہوتی ہے اور اس میں اگر کوئی آگے یا پیچھے ہوتا تو پھر آپ کے پاس جو ایک سٹک ہوا کرتی تھی، اس سے آپ مارا کرتے تھے کہ تم صف سیدھی میں نہیں کھڑے، پیچھے کیوں کھڑے ہو، آگے کیوں نہیں کھڑے، آگے ہو تو پیچھے برابر صف کیوں نہیں کی۔ آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ جہاں کھڑے ہیں ہم کھڑے ہو کے بس نماز پڑھ کے فوراً مسجد سے نکلنے کی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جلدی مسجد سے ہم نکل جائیں، اور اس جلدی میں ہم سب کا اہتمام بھی نہیں کرتے، عبادتیں نہیں کرتے۔ اور صحابہ کرام اتنی سختی کیوں کیا کرتے تھے؟ اس لیے کیا کرتے تھے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبها فی الصلاۃ، کہ آقا علیہ السلام جب نماز باجماعت کھڑی ہوتی تو کندھوں پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ سیدنا علیہ وسلم صحابہ کے کندھوں پر پھیرتے، بھی سیدھے کھڑے ہو، باقاعدہ سب سیدھی فرماتے۔ آج اگر امام جو ہے وہ کھڑا ہو کے صف اس طرح سیدھی کرائے تو ممکن ہے پیچھے سے اور آتی بھی آواز کہ مولوی جی نماز کھڑی کرو، دیر ہو رہی۔ ہم نے دین کے مزاج کو چھوڑ کے اپنے مزاج کو لے لیا ہے۔ دین کا مزاج یہ نہیں ہے، دین کا مزاج وہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور وہ قیامت تک رہے گا۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا یا اس سے پہلے ہم نے سنا نہیں ہے تو یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں تھا۔ ہمیں کیوں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ صف سیدھی رکھیں، صف سیدھی کریں، صف خالی نہ ہو، صف اگلی جو ہے وہ مقرر کریں، بلکہ بعض دفعہ جو ایسے ہوتا ہے کہ یہ حال جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور پچھلا حال فل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، سنیں، ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، اگر تم صف بندی صحیح نہیں کرو گے تو رب تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا فرما دے گا۔
اور دوسری روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا کتاب الصلاۃ میں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست رکھو، جب نماز باجماعت کھڑی ہو جائے سیدھا کر لیا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ڈال دے گا۔ آج اگر ہمارے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ہے، ہم مختلف ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، تو ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو کیا ہمارا عمل اس سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، تو پھر دیکھنے اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، باقاعدہ مقرر کیے ہوئے بندے اس صف کو مکمل کیا کرتے تھے، اور عمر فاروق آتے اور سیدھا جو ہے وہ پھر آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے اور نماز باجماعت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی۔ فجر کی نماز تھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو اچانک ایک بدبخت شخص جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز، یہ کرسچن نصرانی تھا، اور یہ پرسن جو ہے یہ ایران سے آیا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ اس نے خنجر کے وار کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا، اتنا شدید وار کیا کہ اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جب آپ پہ اس نے حملہ کیا، آپ زمین پر گر پڑے، پیچھے جو نمازی صحابہ تھے وہ انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، چونکہ اس کے پاس خنجر تھا، اس نے ان پر بھی وار کیا، اور اس میں تقریباً 12 جو ہے وہ دیگر صحابہ اور تابعین میں سے جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے، اور 9 ان میں سے بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو پھر کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر لے جایا گیا، چونکہ بے ہوش ہو گئے تھے، شدید حملہ تھا، ہوش آیا، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے جو ہے وہ پتہ کیا پوچھا؟ تم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عمر فاروق اس حالت میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی امیر المومنین ہم نے نماز ادا کر لی ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ مسلمان نہیں۔ اب یاد رکھ لیں، بعض صحابہ کا یہ فتویٰ ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ ہیں اس امت کے، محدث ہیں آپ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل آپ کو دیا ہے، اور آپ کا فتویٰ یہ تھا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں وقت ملے تو پڑھ لیتے ہیں، وقت نہ ملے تو باتیں ہی نہیں کرتے۔ ہماری سوچ میں تو یہ ہے کہ ہم آخر عمر میں جا کے پڑھ لیں گے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں مختلف روایات کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر، ایک روایت جو ہے وہ ون نریشن یہ ہے کہ 63 ایئرز تھی، دوسری میں آتا ہے 66، تیسری جو ہے وہ نریشن ہے اس میں آتا ہے 61 تھی ایج، اور ایک اور نریشن ہے اس میں آتا ہے کہ 60 ایئر تھی، اور آخری روایت جو آپ نقل کرتے ہیں وہ ہے آپ کی اس وقت عمر مبارک 54 ایئرز تھی۔ لیکن امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اس میں جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں اس میں آپ کی عمر مبارک 63 تھی، جتنی عمر مبارک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جس عمر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 ایئرز تھی۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63، کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 ایئرز تھی۔ وابو بکر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو آپ کی بھی عمر مبارک جو ہے وہ
63 تھی، اور عمر فاروق کا جب وصال ہوا اور شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ عمر مبارک جو ہے وہ 63 ایئرس تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آئیے ذرا یہ چند نظارے آپ کے سامنے جو ہے میں بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو آپ کو شدید تکلیف تھی، شدید وار تھا، آپ کے پیٹ کو چاک کیا گیا تھا، یہاں تک کہ آپ کی جو آنتیں ہیں وہ کٹ چکی تھی ساری۔ آپ کو جو ہے وہ شفا کے لیے جو ہے وہ دودھ پلایا گیا، لیکن وہ دودھ جو ہے وہ ان آنتوں کے لیے خون کے ذریعے باہر نکلا ہے، اتنا شدید حملہ کیا تھا۔ تاریخ خلافہ میں ساری روایات کو اور باقی دیگر کتب سیر میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ تکلیف محسوس کرنے لگے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو وہ تسلی دے رہے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص تکلیف میں ہو یا قریب المرگ یعنی اس کے مرنے کا وقت قریب ہو تو اس کو تسلی دینی چاہیے، یہ صحابہ کا معمول تھا۔ اور آپ نے تسلی دیتے ہوئے جس چیز کا ذکر کیا وہ بڑی ہی خوبصورت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، آپ ان کے صحابی ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تسلی دیتے ہوئے مجلس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کیا، اور آگے شاہ فرماتے ہیں آپ فَأَحْسَنَتْ صُحْبَتَهُ، اور آپ کی بڑی اچھی صحبت رہی، بڑی اچھی سنگت رہی، یعنی بڑی خوبصورت تھی آپ کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے، جب جدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، آپ سے راضی تھے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تسلی دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے ذکر کیا اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے آپ جو ہے وہ دوست رہے، ان کے ساتھی رہے، ان کے ساتھ بھی آپ کا اچھا وقت گزرا، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت بھی آپ سے جو ہے وہ راضی تھے۔ اور پھر جو دیگر صحابہ کا بھی ذکر کیا کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ دیگر صحابہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، اچھی زندگی بسر کی۔ تو دیکھیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کس معاملے کو ذکر کر رہے ہیں، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر جو ہے وہ جو آپ کا لین دین یا معاملات ہے دیگر صحابہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو صحابہ تھے، تابعین تھے، آپ کا سلوک بڑا اچھا تھا۔ یہاں عبادات کا ذکر نہیں کیا۔ آج ہماری سوسائٹی اور کلچر میں کیا ہو گیا ہے، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی طرف جو ہے وہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم اس کی طرف اگر متوجہ ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف حقوق العباد میں ہمارا کوئی کردار نہیں رہ گیا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے بھئی نماز بھی پڑھتے ہو آپ، لیکن جب تم بزنس کرتے ہو تو دھوکہ بھی دیتے ہو، جب تمہارے معاملات آتے ہیں تو ان معاملات میں تم دغا بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، اور پھر جو ہے وہ جملہ ڈائریکٹ جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے، دیکھو سنت رسول رکھی ہوئی ہے اس نے، اس کو شرم نہیں آتی۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہم؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے معاملات سے دین
دیا ہے. ہم نے دین صرف اس نماز روزہ حج زکات کو سمجھ لیا ہے, صدقہ و خیرات کو سمجھ لیا ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھ لیں, قرآن کی اگر اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دیا اس کو پڑھ لیں, حج کی اگر توفیق ہے تو حج کر لیا, عمرے کر لیے, بس یہ سارا دین ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دین کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, نہ ہمارے معاملات میں, نہ ہمارے بزنس میں, نہ ہماری تجارت میں, نہ ہمارے جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں, نہ ہمارے لین دین میں, کچھ بھی نہیں رہ گیا. ہم نے بالکل ترک کر دیا ہے. اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ فقہائے کرام جو ہمارا اسلامک لا ہے فقہ, اس میں 9 چیپٹرز ہیں ٹوٹل, جس میں اونلی 1 چیپٹر جو ہے وہ عبادات پہ مشتمل ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزے کیسے رکھنے ہیں, حج زکات کے اس کے جو ہے وہ مسائل کیا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے چیپٹرز ہیں وہ سارے معاملات زندگی کے متعلق ہیں. ہم نے کبھی اس میں سنایا ہے, پڑھا پڑھایا ہے, دیکھا نہیں, ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. اور جب خبر دی جاتی ہے نا تو جملہ پتہ کیا کہا جاتا ہے, یہ مولوی نویاں گلا کرتا ہے پیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارا دین کا تعلق رہ چکا ہے کہ جب دین کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نئی بات کی جا رہی ہے, ہم نے کبھی نہیں سنی, ہماری عمریں گزر گئی ہیں, ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی. یعنی اپنا قصور بھی اپنے آباء و اجداد میں ڈال دیا. لیکن دین کی بات جو ہے وہ تو دین میں موجود ہے. اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں قرآن میں موجود نہیں ہے. حدیث میں اگر وہ بات موجود ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حدیث میں موجود نہیں ہے. اسلامک لا سارا متعین ہو چکا, اگر ہمیں کسی معاملے کا علم نہیں ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس اسلامک لا میں بیان نہیں کیا گیا. یہ سارا جب بیان کیا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو سنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے, آپ رونے لگے, کیونکہ مجلس کس مجلس کا ذکر کیا, حضور کی مجلس کا ذکر کیا تھا. اور عمر فاروق پتہ کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اما ما ذکرتا من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والداہ, میں قربان جاؤں ابن عباس آپ نے مجلس مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے, اس صحبت کا ذکر کیا ہے کہ صحبت میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے, ان کا دیدار کیا کرتے تھے, ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے, ان سے دین سیکھا کرتے تھے, ان کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے, چلتے پھرتے تھے, کھاتے پیتے تھے, ان کے ساتھ لڑائیوں پہ جاتے تھے. آپ نے کس صحبت کا ذکر چھیڑ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى, سنو اے ابن عباس, یہ اللہ کا مجھ پر احسان تھا کہ مجھے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئی. یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا تھا, اس نے مجھے چنا کہ مجھے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئی. میں حضور کو دیکھا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں من بہ علیہ, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر جو رب تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے. آج بھی اگر کسی کو محبت رسول میسر ہے تو اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ احسان بھی ہے رب تعالیٰ. اگر آپ باقی نماز روزہ حج زکات جو ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اس پہ فخر جائز نہیں ہے, لیکن محبت رسول کا فخر کرنا چاہیے. یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ انشاءاللہ روایت آتی ہے, میں اس کو نقل کروں گا بعد میں. دوسری روایت, اس کو بھی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی نقل کیا گیا, متفق علیہ روایت, مسند احمد بن حنبل میں, حاکم مستدرک میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کا جنازہ مبارک جو ہے وہ تخت پر رکھا گیا, تو لوگ جو ہے وہ ارد گرد جمع ہوئے, اس تخت کے ارد گرد لوگ جمع ہوئے. یدعون, کیا کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی متفق علیہ روایت. یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا جی, یہ مرنے سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہ کہاں سے ثابت ہے؟
ارے جہاں سے ثابت ہے تمہاری نظر اس سے نہیں گزری. تم نے دین صرف اس کو بنا لیا ہے وہ جو چند روایات وہ جو تمہیں یاد کرا دی گئی ہیں, وہ جو چند پمفلٹس جنہیں تم پڑھ کے, اور جو سب سے بڑا ذخیرہ جس پہ تم فخر کرتے ہو, اور وہ ہے تمہارا گوگل. تم گوگل کے عالم ہو. تم علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھے. جو شخص یہ کہے نا کہاں سے ثابت ہے, سمجھ لے وہ جاہل ہے, دین کا جاہل ہے وہ, کیونکہ اس نے دین کو سیکھا نہیں ہے. وہ علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھا, اس کو حدیث سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. کتاب الفضائل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اور آگے کیا کر رہے ہیں, وَيُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قبل ان یرفع وانا فیہم. راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی جنازہ اٹھایا نہیں گیا تھا, لوگ پھر بھی دعائیں بھی کر رہے تھے اور تعریفیں بھی کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں روایت نقل کی ہے, قبل ان یرفع, قبل اس کے کہ آپ کا جنازہ اٹھایا جاتا. تو صحابہ دعا کر رہے تھے. یہ کہاں کن جگڑوں میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے کہ جی نماز جنازہ کے بعد جو ہے وہ دعا جائز نہیں ہے. یہاں تو جنازہ جو ہے وہ اٹھانے سے پہلے صحابہ تو دعائیں کر رہے ہیں. کس آیت کریمہ میں لکھا کہ اس وقت جو ہے تم نے رب سے نہیں مانگنا؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت تم دعا نہ مانگو؟ ارے صحابہ سے زیادہ ہم دین کے سمجھدار ہو گئے ہیں. صحابہ کرام جو ہے وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ تعریف بھی کر رہے ہیں, اور ہمارا حال کہیں اس سے مختلف تو نہیں ہو چکا کہ ہم جنازہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر اسی میت کی بدخوئیاں بھی شروع کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. یہ خلاف سنت ہے, خلاف شرع ہے. یہ جو اس دنیا سے چلا جائے اس کی اچھی بات کو ذکر کرو. یہ حضور کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے. اس کی اچھی بات کو ذکر کرو, اس کی مغفرت کی دعا کرو, اس کی آگے قبر کی آنے والی منازل میں جو ہے وہ دعائیں کرنے کے رب تعالیٰ آسان فرمائے اس کو. لیکن ہمارا حال جو ہے وہی میں نے جو پہلے بیان کیا وہ مختلف ہے. آگے دیکھیں, راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں اچانک میرے کندھے پہ کسی شخص نے ہاتھ رکھا. میں پریشان ہوا, میں نے مڑ کے دیکھا کہ کون ہے. دیکھا تو مولا علی تھے. کون تھے؟ مولا علی تھے. تو میں نے مولا علی کو دیکھا تو مولا علی کا عمل یہ تھا, روایت بیان کرتے ہیں فترحم علی عمر, وہ بھی ہاتھ اٹھا کے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تھے. حضرت مولا علی کا عمل دیکھیے. آج وہ جو صحابہ کے درمیان عداوت اور دشمنی کو بیان کرتے ہیں, بغض اور عناد کو بیان کرتے ہیں, وہ دیکھیں کہ مولا علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کیا کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کرتے تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب تم صالحین کا ذکر کرو تو اس ذکر میں عمر کا ذکر ضروری کیا کرو. صحابہ تو اس طرح محبت کیا کرتے تھے. اور جب دعا کی تو پھر مولا علی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا. دیکھیں مولا علی کی محبت. اور آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں انی کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جئت انا ابو بکر و عمر دخلت انا ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر.
میں نے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں داخل ہوتے تو آپ فرمایا کرتے کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، کہیں نکلتے تو آپ فرمایا کرتے کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، کہیں آتے تو یہی صاحب فرماتے کہ میں اور ابو بکر و عمر آئے۔ جب حضور نے ساری زندگی ان دونوں صاحبوں کا ذکر کیا ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا جہاں بھی ان دونوں صاحبوں کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ لمبی روایت ہے، اس کو انشاءاللہ میں اگلے جمعہ، چونکہ اس میں بھی کافی مسائل جو ہوں وہ میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ 1-2 منٹ رہتے ہیں تو صرف جو ہے وہ 1-2 روایات جو چھوٹی چھوٹی روایات ہیں ان کو میں نقل کروں گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زندگی رہی تو اس موضوع کو جاری رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حنطب راوی ہیں، جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را ابا بکر و عمر، جب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے فقال هذان السمع والبصر، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں سنو یہ میرے کان اور میری آنکھ، اللہ اکبر، یہ میرے کان اور یہ میری آنکھ ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نماز کے لیے تشریف لائے اور دائیں اور بائیں دونوں صحابہ تھے، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور دونوں کو ہاتھوں میں ایسے لیا ہوا تھا، اور کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہوئے راوی بیان کرتے ہیں وہ آخذ بایدیہما، دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، فقال ہاکذا نبعث یوم القیامہ، روز قیامت بھی ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سنگت آج تم دیکھ رہے ہو روز قیامت بھی یہ سنگت اسی طرح رہے گی، ہم اسی طرح روز قیامت جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔